ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی میں معافی چاہوں گا، ہمارے کیمرہ مین کے دعوت کھانے کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ میں یہیں گھر میں تھا، یہ کیمرہ مین غائب تھا، اس لیے اب بیچارے یہ دعوت وغیرہ چھوڑنا نہیں چاہتے، میں دعوت وغیرہ چھوڑ دیتا ہوں۔ کل الحمدللہ اللہ پاک نے ہماری 200 آیتیں کروا دی تھیں، اور آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 201 نمبر کی آیت سورۃ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ومنہم، اور ان میں سے، من جو، یقول کہتا ہے، لفظی ترجمہ ہوا، اور ان میں سے جو کہتا ہے، اس لیے بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا اور ان میں سے بعض کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ جمع کے صیغے میں آئے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا، یہ وقنا جو ہے یہ لفظ جو ہے واو قاف یا، وقیہ کا مطلب ہوتا ہے بچانا، اس کا اصل مادہ جو ہے واو قاف یا، اس سے وقنا بنا ہے، اور بچا لے ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے یا جہنم کے عذاب سے۔ پھر دیکھیے، اور بعضے وہ جو کہتے ہیں، یہ ہم نے محاورتی ترجمہ کیا، لفظی ترجمہ، اور ان میں سے جو کہتا ہے، اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ الفاظ جو ہیں بہت آسان ہیں۔ چلیے جینٹس میں سے کوئی ترجمہ کریں، آیت پڑھ کے۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جی، اور ان میں سے جو کہتا ہے، اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں بچا نار، آگ کے عذاب۔ بہت اچھے۔ اور کوئی ساتھی ترجمہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان میں سے جو کہتا ہے، اے ہمارے رب، عطا کر ہمیں یا دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ جی، بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا، بچیوں میں کوئی کریں۔ اور ان میں سے جو کہتا ہے، اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچہ ہمیں آپ کے عذاب سے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ دیکھو، ہم جو دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، ہم تو سراپا سوال ہے، اپنے وجود میں ہم بھکاری ہیں، اور اکیلا وہ داتا ہے، دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو، سب کے سب، پوری کائنات اسی کا دیا کھاتی ہے، اسی سے سوال کرتی ہے، سارے کے سارے اپنی ساری چاہتیں اسی سے مانگتے ہیں، اور وہ سب کی چاہتوں کو پورا کرتا ہے۔ اب ان دعاؤں میں ہم نے اس کے پہلے یہ بتایا کہ دعاؤں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہم کو اللہ نے قرآن میں سکھلائی ہے، جیسے یہ دعا، یہ جامع ترین دعا ہے، ایک ہی دعا، آدمی مانگ لے، سب کچھ مانگ لیا۔ اب دیکھیے، آتنا فی الدنیا حسنہ،
مطلب دنیا میں بھلائی عطا فرما. اب بھلائی کا مطلب جتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں ان سب سے مجھے بچا لے. بیماری مت دینا، شفا دینا، صحت دینا، مفلسی مت دینا، مال دینا، پریشانی مت دینا، خوشحالی رکھنا، ذلیل مت کرنا، عزت دینا، جاہل مت رکھنا، عالم بنا دینا، بے عمل مت رکھنا، باعمل بنا دینا. ساری بھلائیاں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا. یہاں بھی بھلائی نے دونوں جگہ. میں کسی آزمائش کے لائق نہیں ہوں کہ میری آزمائش کی جائے، بہت کمزور بندہ ہوں. مجھے یہاں بھی آسانیوں کا معاملہ فرما، یہاں کی بھی میں کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اور آخرت کی تکلیف برداشت کرنے کا تو سوال ہی نہیں. تو پروردگارہ آپ ہی دینے والے رب ہیں نا. آپ رب بنا سے شروع ہوتا ہے، ہمارے رب، اے ہمارے پالن ہار، اے ہمارے مالک. تو ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیوں سے نواز اور آخرت میں بھی بھلائیوں سے نوازنا. وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا. اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب آخرت کی بھلائی مانگ لیا تو پھر وقنا عذاب النار کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ دو طریقوں سے ہوگا. ایک داخلہ ان خوش نصیبوں کا ہوگا جو براہ راست جنت میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ کرے کہ ہمارا آپ کا، ہماری نسلوں کا شمار اللہ ان لوگوں میں فرما دے کہ جو براہ راست جنت میں داخل کیے جائیں. دوسرا ایک گروہ ایمان والوں میں وہ ہوگا کہ جو مومن ہونے کے بعد بھی اس نے بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، اور ان گناہوں پہ اس نے توبہ نہیں کی ہوگی، اور ان گناہوں پر وہ پکڑ گیا ہوگا. اور ان گناہوں کی وجہ، ان گناہوں میں خاص طور سے میں آپ کو بتاتا ہوں حقوق العباد، بندوں کے حق پہ جو ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں نا، وہ ہماری گردن پھنسا دیں گے. تو ایسے لوگ جو حقوق العباد یا کسی بھی معاملے میں پھنس گئے اور اس طرح پھنسے کہ ان کے لیے ان کو جہنم میں ڈالنا ضروری ان کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، تو ایسے لوگ جہنم میں ڈالے تو جائیں گے، لیکن ان کی ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہ کبھی نجات عطا فرما دیں گے. اس لیے کہ ایمان وہ دولت ہے کہ اس ایمان کے ساتھ خلود جہنم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں ہو سکتی. تو چونکہ وہ ایمان والا تھا یا ایمان والی تھی، اس لیے سینکڑوں، ہزاروں، برسوں، لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد بھی اس کو نجات دے دی جائے گی. بعض ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر جہنم میں ان کے ڈالے جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ کو جہنم سے نکال دے. تو یہ ایمان والے وہ ہیں، ظاہر جہنم سے نکالے جائیں گے تو جنت میں ڈالے جائیں گے، تو جنت تو ملے گی مگر وایا جہنم. آپ سمجھ گئے؟ اس لیے اس دعا کا کمال یہ ہے کہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی وہ نواز کہ جنت میں داخلہ جو ہو وہ براہ راست جنت کا داخلہ ہو. جو جنت میں جانے والے عذاب جہنم سے گزر کے جانے والے ہیں ان میں بھی ہمیں شامل نہ فرما. اس سے آپ انداز فرمائیں کتنی جامع دعا ہے یہ. ہمیشہ صبح سے شام تک اس کی عادت ڈالیں. اس دعا کو ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے، انتہائی جامع، دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں آدمی نے مانگ لیا اللہ سے. چلو، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا. نصیب کہتے ہیں حصے کو، نصیب کہتے ہیں حصے کو، اور کسب کہتے ہیں کمائی کو. تو فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب مما کسبوا، حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. چلیے بھائی فٹافٹ ترجمہ کیجئے 202 نمبر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. ماشاء اللہ. چلیے اور کوئی دوسرے ساتھی کریں. اجمل صاحب ہیں کہ نہیں ابھی کلاس میں؟ اجمل راغب صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ترجمہ میرے بغیر بولے نہیں کرتے، کیا بات ہے اجمل صاحب؟ ترجمہ کیجئے اس کا. میں ذرا آپ کا سب سے کچا شاگرد ہوں.
جزاک اللہ. چلیے اس کا ترجمہ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لوگ ہیں واسطے ان کے حصہ ہے مما اس میں سے جو انہوں نے کمایا. بہت اچھے. اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ. چلو بیٹا بچیوں میں کوئی کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. بہت اچھے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ امر کا صیغہ. اور ذکر کرو اللہ کا یا یاد کرو اللہ کو. ذکر یعنی یاد. ذکر کرو اللہ کا فی ایام معدودات گنتی کے دنوں میں. یہ ایام معدودات روزے کے باب میں ایسے کا ویسے لفظ گزرا ہے ایام معدودات. وہ یاد رہے ایام یعنی یوم کی جمع، معدود گنا ہوا، اور ایام چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے معدودات اس کے ساتھ مؤنث لفظ آیا. یاد کرو اللہ کو گنے ہوئے دنوں میں. فمن تعجل، دیکھو یہ تعجل لفظ جو ہے یہ اس کا اصل مادہ عین جیم لام ہے. عجل، عجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، جیسے عجلت ہم بولتے ہیں نا، عین جیم لام وہی. فمن تعجل، پھر جو عجلت کرے. اب عجلت یاد نہیں رہتا لا پھر جو جلدی کرے. عجلت کس کو بولتے ہیں؟ جلدی کرنے کے لیے. تو پھر جو کوئی جلدی کرے فی یومین، یومین جو ہے وہ یوم کا تثنیہ ہے، 2 دن. یوم، یومین اور ایام. یوم یعنی 1 دن، یومین یعنی 2 دن، اور ایام یعنی 2 سے زیادہ دن، جمع کا صیغہ ہے وہ. تو فمن تعجل فی یومین، پھر جو جلدی کرے 2 دن میں، فلا اثم علیہ، پھر نہیں گناہ اس پر. ومن تأخر، اب اپن نے تعجل کا ترجمہ جلدی کیا تو ومن تأخر کا ترجمہ کریں گے. اور جو دیری کرے، جو تاخیر کرے، جو تاخیر ہم بولتے ہیں نا، ارے آپ نے آنے میں بہت تاخیر کرتی ہوئی، تو وہی ہے ومن تأخر. اور جو دیر کرے فلا اثم علیہ، پھر نہیں گناہ اس پر. لمن اتقى، اس کے لیے جو ڈرتا ہو. دونوں صورتوں میں وہ جلدی کرے دیر کرے اس کا ڈرنے والا ہونا شرط ہے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لحاظ کرو اللہ کا یا تقوی اختیار کرو اللہ کا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. دیکھو حشر لفظ جو ہے نا، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. یہ خیال ہے جب آپ تحشرون رہے تو اس کا جمع لوٹائے جاؤ. جب ترجعون رہے گا تو لوٹائے جاؤ گے، لیکن تحشرون جب رہے گا تو اس کا تم جمع کیے جاؤ گے. جو لفظ اصل رہے قرآن شریف کا اس کا ترجمہ ہونا ضروری ہے، منمانی ترجمہ پر نہیں کر سکتے. یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں، پھر جو جلدی کرے 2 دنوں میں نہیں گناہ اس پر، اور جو تاخیر کرے یا جو دیر کرے پھر نہیں گناہ اس پر. لیے اس کے جو ڈرتا ہو، لیے اس کے جو ڈرتا ہو. اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اس آیت کو پہلے ترجمہ کر لیں، پھر یہ کیا حکم ہے وہ اس کو میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. چلیے ترجمہ کرو بھائی کوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے دنوں میں، پھر جو اجلت کرے 2 دنوں میں تو نہیں گناہ اس پر، اور جو دیر کرے پس نہیں گناہ اس پر. یہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ تم اسی کی طرف
जमा किए जाओगे। बहुत अच्छे माशा, बहुत अच्छे, हर लफ्ज़ को आपने उठाने की कोशिश की, बहुत अच्छा तर्जुमा जी। और दूसरे साथी करें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने देर की उस पर भी कोई नहीं लिए उसके एक वो डरता है और डरते हो अल्लाह से, और जान लो तुम उसी की तरफ जमा किए जाओगे। आपका नाम क्या है? जी अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने। हाँ, बच्चियों में से कोई तर्जुमा कर लो बेटा। और जिक्र करो अल्लाह का गिनती के दिनों में, फिर जो कोई जल्दी करे 2 दिनों में, फिर नहीं गुनाह उस पर, और जो कोई ताखीर करे फिर नहीं गुनाह उस पर, उसके लिए जो डरे अल्लाह से। और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, और जान लो ये कि तुम उसी की तरफ इकट्ठा किए जाओगे। बहुत अच्छे तर्जुमा माशाल्लाह, बहुत अच्छा बेटा, तीनों लोगों ने बहुत अच्छा तर्जुमा किया। अब देखो कि ये आयत शरीफा और इसी तरह की एक आयत शरीफा इंशाअल्लाह सूरह हश्र में आएगी। तो सूरह हश्र तो 28वां पारा, अभी तो अपन दूसरे पारे में है। ये एक मिजाज शरीयत समझें आप इस आयत में। जो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मसला कहाँ का है? ये मसला है असल में हज के दौरान का। ऊपर से हज के मसाइल अल्लाह ताला बयान फरमा रहे थे ना, कि तो उस हज के मसाइल में जब आदमी अराफात से वापस होता है, 9 की शाम में निकलता है, और उसके बाद मुज़दलिफ़ा में क़याम करता है, और मुज़दलिफ़ा में 9 और 10 की दरमियानी रात क़याम करके 10 की सुबह जो है वो मिना में आ जाता है। अब मिना में आके 10, 11, 12 उसको 3 दिन यहाँ क़याम करना है। 10, 11, 12 3 दिन उसको क़याम करना है, और यही 3 दिन क़ुरबानी के हो गया। लेकिन अगर कोई शख्स चाहे तो वो 13 को भी रुक सकता है, और ख़ास तौर से अगर 12 का गुरूब आफ्ताब हो गया तो फिर तो उसको 13 को रुकना ज़रूरी होता है। फिर 13 को वो रमी करके निकल जाए। जिसने 12 तक वहाँ क़याम किया और 12 को गुरूब आफ्ताब के पहले पहले निकल गया मीना से, गोया उसने क़याम कितने दिन किया? 2 दिन, 11, 12। 10 तारीख को तो था ही वो, लेकिन 11, 12 2 दिन के। ये 2 दिन में जल्दी चला गया तो उसको फरमाया फमन तअज्जल फी यौमैन, जो 2 दिन में जल्दी करे निकल जाए, फला इस्माल है, उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन तअख्खरा, अब ये आदमी बोला कि भाई अभी मैं ये 12 की रमी जो है ना अभी आराम से करूँगा, रात में करूँगा। रमी के बारे में ये मसला जो लोग कभी जाएंगे हज के लिए तो इंशाल्लाह उस वक्त बताएंगे हम मसाइल में। आसानी ये है कि रमी जो है वो रात में भी बिला कराहियत की जा सकती है। मेरा अभी वो मसला ये नहीं। तो कुछ लोग ऐसा कि अब जानते हो ना, आज 12 को नहीं, अपन 12 की रमी रात में करेंगे, फिर 13 को रमी करके निकलेंगे। उसने ताख़ीर कर दिया। दोनों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे फला इस्माल है, फला इस्माल है। जिसने जल्दी किया 2 दिन में लौट आया उसको भी गुनाह नहीं, जो रुक गया ताख़ीर किया 3रे दिन भी रुक गया और रमी करके निकला उस पर भी कोई गुनाह नहीं। मतलब शरीयत मुतहरा में कुछ काम ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देने के बाद भी दोनों तरीक़े से काम किए जाएं तो अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो जाते हैं, और दोनों गिरोह में से किसी पर कोई गुनाह नहीं होता। बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे काम हैं। अब उसमें से यह हज जैसी इबादत है, एक आदमी जल्दी भग गया, 11, 12 को असर के वक्त तक किया, उससे रमी वमी निकल गया, जल्दी चला गया। दूसरा आदमी रुका रहा, 13 तक रुका रहा। तो एक ने जल्दी किया, फरमाया उसको भी गुनाह नहीं, जो रुका रहा देर किया उसको भी गुनाह नहीं। अब मुझे आप बताइए कि हमारे जैसा कोई चिल्लर मौलवी जाके फतवा देने लगे, अजी वाह 12 को चले गए, जाना चाहिए क्या, रुक जाते तो क्या हो जाता, अल्लाह ने कह दिया कोई गुनाह नहीं है। या 13 को जो रुका उसको दे रहे फतवा, अरे वाह पड़ा हलाल के जैसे, जाता क्यों नहीं, वो तो चला गया था ना, तो क्यों रुका? कुछ नहीं, अल्लाह ने इसको ही फरमाया फला इस्माल है। इस तरह शरीयत मुतहरा में कई ऐसे काम हैं
جو دونوں دو طریقے سے کیے جائیں تو دونوں طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، مگر اس میں سے کسی بھی ایک کام کرنے والے کو کسی طرح سے بھی ہم لعنت ملامت نہیں کر سکتے، اس کو کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ یہ آیت شریفہ اس مضمون کو ظاہر کرتی ہے۔ امت جو ذرا سی بات میں لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے چکر میں، اسلام سے نکالنے کے چکر میں رہتی ہے نا، یہ بہت ہی ہلکی سوچ ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف سوچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایمان میں داخل کرنے کی کوشش کی، اور آج ہمارے جیسے چلر آدمی ذرا سی غلطی پر اس کو اسلام سے چھٹی کر دیتا ہے۔ یہ آپ انداز کریں اس آیت میں کہ دو عمل بالکل ایک دوسرے سے الگ، ایک جلدی کرنا اور ایک تاخیر کرنا، دونوں اپوزٹ کام ہے نا، لیکن دونوں کے لیے فلا اسم علیہ کا لفظ یہاں موجود ہے۔ چلو آگے، درس نہیں ہو رہا ہے یہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ، دیکھو عجیب لفظ جو ہے نا، عجیب، ہمارے یہاں عجیب جو ہے وہ ایک الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، عجیب بات کر رہے ہیں تو، لیکن یہ عجیب لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے اچھا لگنے کے لیے۔ یہاں پر من یعجبک قولہ، جس کی بات اچھی، من یعجبک، اچھی لگتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی بات۔ یہ یعجبک میں کا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور یعجب جو ہے وہ اس کے پہلے اس میں کا کی ضمیر لگی ہے۔ تو لوگوں میں وہ جس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے معاملے میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو چیز اس کے دل میں ہے، یعنی وہ اتنا چاپٹر ہے کہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم، واللہ، اللہ گواہ ہے، یہ سب بولتا ہے وہ۔ اسی کو فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس کے دل میں جو بات ہے اس کے اوپر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ وَهُوَ، اور وہ الد، الف کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا الف کے ساتھ جب کوئی سے وہ آتی ہے تو اس میں زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے۔ الد، بہت زیادہ، خصام، جھگڑالو، جھگڑا کرنے والا۔ اب یہ خصام جو ہے اس کا مادہ خے صاد میم، خصم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا۔ معلوم نہیں کہ ہمارے ہاں مطلب بعض جگہوں پر شوہر کو خصم کہا جاتا ہے، یا شوہر جھگڑا لڑنے کی چیز ہے کیا، لیکن کہا جاتا ہے، معلوم نہیں کون سے معنی میں بولتے ہیں لوگ، مجھے نہیں معلوم۔ تو خصام یعنی جھگڑالو، وہ الد الخصام، اور وہ شدید جھگڑالو ہے۔ پھر سے دیکھو، اور لوگوں میں کہ اچھی لگتی ہے اس کی بات، اچھی لگتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو کچھ اس کے دل میں ہے، اور وہ شدید جھگڑالو ہے۔ شدید جھگڑالو مطلب جھوٹا آدمی ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹا اللہ کے نام کی دہائی دے کر لوگوں پر اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بظاہر بات کر رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کر رہا ہے، اس کی بات بڑی یعنی دل کو موہ لینے والی ہے، لیکن اس کی حقیقت بھی رب نے فرما دیا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سب سے زیادہ، وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے، یا وہ شدید جھگڑالو ہے۔ رواں ترجمہ دیکھیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ کہ جس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے دنیا کی زندگی میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس کے دل کی بات پر، اور وہ شدید جھگڑالو ہے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھیے چلیے، جو پڑھے گا اس کو پڑھنے کا ثواب، جو چپ ہو گیا اس کو چپ رہنے کا ثواب، یہ دونوں کو ایک جیسا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کوئی ایک پڑھو بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، اور
लोगों में से जिसकी बात आपको पसंद आए दुनिया में, और जो गवाही देता है अल्लाह की, उसकी जो उसके दिल में है वो सख्त झगड़ालू है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए भाई, वो जो दूसरे साहब पढ़ रहे थे वो पढ़ लीजिए, तर्जुमा कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लोगों में से वो जिसकी बात अच्छी लगती है, उसकी बात दुनिया की जिंदगी के मामले में, और गवाह बनाता है अल्लाह को इस पर जो उसके दिल में है, और वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। वो मैं यो अजेबो का उसमें का तर्जुमा छोड़िए, आपसे आपको बहुत भली लगती है ना। बहुत अच्छे। चलो बच्चियों में कोई तर्जुमा करो बेटा। और लोगों में से जिसकी अच्छी लगती है बात उसकी आपको दुनिया की जिंदगी में, और वो गवाह बनाता है अल्लाह को इस बात पर जो उसके दिल में है, और वो बहुत सख्त झगड़ालू है। बहुत अच्छे माशाल्लाह। देखो, कसम खाना जो है वो बहुत पसंदीदा काम नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर कसम खाई जा सकती है, लेकिन कोई बात पर आदमी कसम खाए ये भी मायूब है, और कोई झूठी कसम खाए इंतहाई शदीद गुनाह है। कसम का मतलब होता है अपने किसी काम पर अल्लाह को गवाह बनाना। ठीक है, हमने कोई काम किया नहीं और उस पर अल्लाह को गवाह बनाना। ये किसी ने पूछा भाई नमाज़ पढ़ लिया, अब इत्तेफाक ऐसा कि उस दिन नमाज जमात से नहीं पढ़ सके, छूट गई, बाद में पढ़ना बाकी है अभी, लेकिन उसको बोल देंगे नहीं पढ़ा तो वो क्या बोलेगा मेरे बारे में, अरे यार इतना बड़ा आदमी हो के नमाज़ छोड़ के घूम रहा है ऐसा वैसा। हाँ, अरे वाह, अल्लाह की कसम पढ़ लिया मैंने, अस्तगफिरुल्लाह, नमाज पढ़ा नहीं और उस पर अल्लाह, अपने झूठ पर अल्लाह गवाह बना रहा है। कितना भयानक जुर्म है, और कितना कहना चाहिए कि आदमी में दीदा दलेरी, यह अल्लाह की ज़ात से कितना बेखौफ। तो ज़बरदस्ती कसम खाना बिल्कुल नामुनासिब चीज़ है, और किसी झूठ बात पर कसम, वो ये कुरान ने कहा ना, वयशहदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही वहुव अलद्दुल है झगड़ालू, और अपनी झूठ बात पर जो उसके दिल में है उस पर अल्लाह की कसमें खाता है। हमेशा ख्याल रखो कसमें खाना। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। वइज़ा तवल्ला, देखो अब ये तवल्ला लफ्ज़ जो है वाव लाम लाम, बेटा कितना मिनट बचा है? वाव लाम लाम 10 मिनट है अभी। अरे वाह माशाअल्लाह, अच्छा 40 मिनट के हिसाब से। हाँ, वाव लाम लाम, हमने इसको बताया ये वल जो है ये कई माना देता है। हमने बहुत दिनों पहले आपको बताया था, इसका मतलब लौटना भी होता है, इसका मतलब दोस्ती करना भी होता है, इसका मतलब पीठ दिखाना भी होता है, जैसा उसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर वइज़ा तवल्ला, तो इसका तर्जुमा कई लोगों ने किया है, और जब वो लौटे, लेकिन ये तवल्ला का एक मतलब होता है जब वो मुतवल्ली बनाया जाए। और मुतवल्ली किसको बोलते हैं? किसी चीज़ की देखभाल की जिम्मेदारी किसी को दी जाए। तो इसलिए इसका बहुत अच्छा तर्जुमा जो होगा वइज़ा तवल्ला, और जब उसे हुकूमत मिल जाए, क्या तर्जुमा होगा? वैसे जब वो लौटे, ज़्यादा लोगों ने ये तर्जुमा किया, लेकिन तवल्लियत जो है इसका मतलब हुकूमत मिलना, देखभाल मिलना, उसको भी कहते हैं। इसलिए इसका तर्जुमा ज़्यादा अच्छा जो है वो, और जब हुकूमत मिले उसे, वो कोशिश करे ज़मीन में कि वो फसाद करे उसमें, वह युहलिका, और वो हलाक करे, वो बर्बाद करे, हर्स यानी खेती, और नस्ल यानी नस्ल, इंसानी नस्ल, कि वो बर्बाद करे खेती और नस्ल को। वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, और अल्लाह फ़साद को पसंद नहीं करता। याद रखना, यहाँ पर फ़साद आया है, मुफ़सिद नहीं आया है। जो लफ्ज़ है हम उसी लफ्ज़ का वैसे तर्जुमा करें। जैसे वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, ये आयत है अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ पर फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, अल्लाह फ़साद को पसंद नहीं करता। ज़ाहिर है फ़साद खुद ब खुद नहीं हो जाता, बल्कि कुछ करने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ फ़साद है तो हम उसका तर्जुमा फ़साद करेंगे। अब फिर से देखिए, जब
اسے حکومت ملے وہ کوشش کرتا ہے زمین میں فساد کرنے کی اس میں اور ہلاک کرنے کی کھیتی اور نسل کو، اور اللہ نہیں پسند فرماتا فساد کو۔ اور جب اسے حکومت حاصل ہو وہ کوشش کرے زمین میں فساد کرنے کی اور ہلاک کرنے کی کھیتی اور نسل کو، اور اللہ نہیں پسند فرماتا فساد کو۔ چلو بھائی کرو ترجمہ۔ مولانا صاحب ولی بنایا جائے نہیں بول سکتے؟ نہیں اور جب ولی بنایا نہیں ولی بنانا جو نکاح میں ولی بناتے نا وہ الگ معنی میں ہوتا ہے ولی بنانا۔ میں نے حکومت نہ تھا، یہاں پر حکومت کرنا پڑے گا، ولی بنانا نہیں۔ جی چلیے ترجمہ۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب اسے حکومت ملے تو وہ کرے زمین میں فساد اس میں، اور تباہ کرے کھیتی اور نسل، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنا۔ جی سعی کا ترجمہ چھوٹ گیا تھا، کوشش کرے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب اسے حکومت حاصل ہو تو وہ کوشش کرے زمین میں کہ وہ فساد کرے اس میں۔ جی دوسرا آدمی ترجمہ کرو بھائی، دوسرے ساتھی۔ جی اور جب یہ حکومت تو دوڑتا کرے زمین میں تاکہ فساد اس میں اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں، اور اللہ نہ چاہے فساد کو۔ بہت اچھا ترجمہ۔ ہاں بچیوں میں کوئی کرو بیٹا۔ یہ سا کا ترجمہ کوشش کرے بولے دوڑتا پھرے، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت ملے اسے وہ کوشش کرتا ہے زمین میں واللہ علیہ۔ جی بہت اچھے، بول دو بہت اچھے۔ کرتا ہے کھیتی کو، اور اللہ نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو۔ نہیں فساد کرنے والوں کو نہیں نا، فساد کو۔ یہاں ہم نے کیا بتایا؟ ہاں مفسدین، اگر مفسد رہتا نا بیٹا، ہاں فساد یعنی فساد ہے نا۔ میں نے کیا عرض کیا کہ جو لفظ ہو ہم کو اسی لفظ کو ترجمہ کرنا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو مثال میں بتایا کہ واللہ لا یحب المفسدین۔ جب مفسدین آئے گا تو وہ پھر فساد کرنے والے، یہاں فساد ہے۔ چلو ایک آیت اور لے لو، وقت ہے ابھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب کہا جائے اسے قیلا، قالا یعنی کہا، قیلا یعنی کہا جائے، اور جب کہا جائے اسے اتق اللہ، ڈر اللہ سے، اخذتہ العزۃ بالاسم۔ اخذہ کا مطلب ہوتا پکڑنا، یہ ہم کو بہت پہلے سے معلوم ہے، اخذہ یعنی پکڑنا۔ اخذتہ العزت، پکڑ لیتا ہے اس کا غرور۔ یہاں عزت کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ غرور۔ لے آتا ہے اس کا غرور گناہ پر، فحسبہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ، پھر اس کے لیے کافی ہے جہنم، ولبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب کہا جائے اس سے کہ ڈر اللہ سے، تو لے آتا ہے اس کا غرور گناہ پر، پھر کافی ہے اس کے لیے جہنم، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ چلیے کون چلا رہا ہے اتنے رات کو؟ ان لوگوں کے اوپر کچھ پولیس کو کمپلینٹ کرنا چاہیے کیا، رات میں وہ چلا رہا ہے لاؤڈ اسپیکر لے کر۔ جی کریں اس کا ترجمہ میں؟ جی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جی اور جب کہا جائے اسے ڈر اللہ سے، پکڑ لیتا ہے اس کا غرور گناہ پر، پھر اس کے لیے کافی ہے جہنم،
اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ چلو بیٹا دوسرے ساتھی کر لو ترجمہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کہا جاتا ہے اس سے ڈر اللہ سے تو پکڑ لیتا ہے اس کا غرور گناہ پر، پھر کافی ہے اس کے لیے جہنم اور وہ برا ٹھکانہ۔ بہت اچھا، چلو بچیوں میں کر لو بیٹا کوئی۔ اور جب کہا جاتا ہے اسے ڈر اللہ سے، پکڑ لیتا ہے اسے غرور گناہ پر، اور پھر کافی ہے اس کے لیے جہنم اور البتہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، یعنی کوئی اس کے گناہ پر، آپ کیا ہے دیکھیں اوپر والا جو آدمی تھا نا، وہ جو کھیتی اور فساد اپنے نسل کو برباد کرنے کے لیے زمین میں فساد پھیلا رہا تھا، اسی کا تذکرہ ہے کہ جب اس سے کہا کہ کوئی کہا ارے اللہ سے ڈر، کیا حرکتیں کر رہا ہے، ہلکی حرکتیں، رذیل حرکتیں، گناہ کا کام ہے، تو اخذتہ العزت بالاسم، یہاں عزت کا ترجمہ ہم نے کیا کیا، غرور، اس کا گھمنڈ جو ہے، اس کو لگتا ہے کہ اگر میں اپنے گناہ کو گناہ مان لوں گا تو یہ تو میرا چھوٹا پن ہو جائے گا، پھر وہ اس کا تکبر جو ہے اس کو گناہ پہ پکڑ لیتا ہے، وہ اپنے گناہ سے باز نہیں آتا۔ فحسبہ جہنم، کافی ہے اس کے لیے جہنم، ولبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ، بہت ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ 207 نمبر کی آیت انشاءاللہ کر لیں گے اللہ کی توفیق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔